ان الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الامین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاقرأ بہما کلما نمت وقمت۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ قرآن پاک کی دو صورتیں تم لازمی پڑھو جب تم سو اور جب تم بیدار ہو۔ حضرات، دنیا کے اندر کوئی حکیم طبیب دنیا سے جا رہا ہو، آخری وقت ہو، اپنے خاص الخاص شاگرد کو پاس بٹھا کے زندگی کا سب سے مجرب اور آزمودہ نسخہ اور فارمولہ اس کو دے رہا ہوتا ہے اور اس کو کہتا ہے، بیٹا یہ میری زندگی کا خزانہ ہی ہے، نچوڑ ہے میری زندگی کا۔ اگر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا مطالعہ کریں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی کے اندر سے ہم کو یہ احساس ملتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے اندر سارے قرآن پاک کے اندر سے، سارے وظائف کے اندر سے، ساری دعاؤں کے اندر سے اور سارے نسخہ جات کے اندر سے سب سے زیادہ جو قرآن پاک کی دو صورتوں کو تلاوت کیا ہے، اپنایا ہے اور عمل کیا ہے، وہ قرآن پاک کی دو آخری صورتیں ہیں جن کو معوذتین بولا جاتا ہے۔ اور یہ ایک اتنا اہم ترین موضوع ہے اور اتنی اہمیت کا حامل ہے کہ اس پہ ہر مسلمان مومن، بوڑھا، بچہ، نوجوان ہو، اس کو چاہیے کہ اس کو اپنائے اور اس کے اوپر عمل کرے۔ انسان کی ذات کے اوپر جب شیطان حملہ کرتا ہے، انسان کے اوپر جب مصیبت آئے، پریشانی آئے، دکھ آئے، تو شیطان کی سب سے پہلی کوشش یہ ہوتی ہے کہ اس کو سیدھے راستے سے ہٹا دے، گمراہ کر دے، اس کو شرک کے راستے کے اوپر گامزن کر دے۔ اس وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم نے ہم کو اس بات کا درس دیا کہ کبھی بھی زندگی میں مشکل وقت آ جائے تو قل اعوذ برب الفلق و قل اعوذ برب الناس، یہ دونوں صورتیں جو ہیں پڑھے، ایک دفعہ 100 دفعہ نہیں، 1000 مرتبہ پڑھے، بلکہ اگر واقعی مشکل وقت ہو، مصیبت کا وقت ہو تو پڑھتا چلا جائے، پڑھتا رہے، لگاتار اس کو پڑھے، اللہ اس کو اس آفت سے نجات دے دیتے ہیں۔ انسان دنیا کے اندر پریشان ہو، تکلیف کے اندر ہو یا ڈرا ہوا ہو، انسان کسی مکان میں، کسی مورچے میں، کسی دکان کے اندر پناہ لے لیتا ہے۔ پناہ دینے والی اصل میں دکان یا مکان نہیں ہوتا، پناہ دینے والی، حفاظت کرنے والی اللہ کی ذات ہوتی ہے۔ ایک ہے حفاظت جس سے پناہ مانگی جائے، یعنی وہ شیطان ہے، اور دوسرا ہے جس کی پناہ مانگی جائے، وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ تو انسان جب پناہ مانگے اللہ تعالیٰ کی ذات کی مانگے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابی سے پوچھا اور پھر کہا کہ تمہیں اس بات کا احساس نہیں ہے کہ قرآن پاک کی یہ کوئی معمولی صورت نہیں ہے، بلکہ یہ اتنی شان، عظمت، بلندی اور بلاغت والی اور پہنچی ہوئی اللہ تعالیٰ کے دربار کے اندر یہ صورت ہے کہ جس کا آپ لوگ اندازہ ہی نہیں کر سکتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی حضرت عبداللہ بن خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ایک دفعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکے کے سفر کے اندر تھا، تو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تنہائی کا موقع پایا۔ اللہ کے رسول نے مجھ سے سوال کیا، عبداللہ کچھ پوچھنا چاہتے ہو پوچھو، کچھ کہنا چاہتے ہو کہو۔ پھر ایک دوسری روایت کے اندر آتا ہے، یہی صحابی ہیں جن کا نام حضرت عبداللہ بن خبیب ہے رضی اللہ تعالی عنہ، فرماتے ہیں کہ ایک رات، اندھیری رات تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو مل نہیں رہے تھے، تو میں ڈھونڈتا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ گیا۔ تو جب میں رسول اللہ کو جا کر ملا تو اللہ کے رسول نے مجھے کہا، کہو، بولو کیا پڑھتے ہو، پڑھو کیا پڑھتے ہو۔ میں خاموش رہا، پھر دوسری دفعہ آپ نے کہا، پھر تیسری دفعہ آپ نے کہا۔ تو جب میں نے کہا اللہ کے رسول آپ بتائیں، آپ بولے کہ میں کیا پڑھوں، تو اللہ کے رسول نے فرمایا قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، یہ دونوں صورتیں پڑھا کرو، حین تمسی و حین تصبح، ثلاث مرات۔ اللہ کے رسول نے فرمایا صبح ہو جائے تب بھی 3 دفعہ پڑھو، شام ہو جائے تب بھی 3 دفعہ پڑھو۔ اس کا تمہیں فائدہ کیا ہوگا؟ اس کا تمہیں سب سے بڑا انعام کیا ملے گا
تکفیکا من کل شیء، اللہ کے رسول فرماتے ہیں ہر چیز سے ہی تمہاری حفاظت کرے گی۔ ہاں پیچھے کچھ عرصہ پہلے کی بات ہے، سٹیل مالک کے گھر کے اندر ڈکیٹی ہوتی ہے بہت بڑی، ڈاکو وہاں پہ آتے ہیں۔ وہ سٹیل مالک یا سٹیل کا جو بندہ تھا، مل کا مالک، وہ کوئی اللہ کا نیک بندہ تھا، اس نے بچپن سے ہی اپنی گھر والی کو بھی یہ سمجھایا ہوا تھا، بچوں کو بھی یہ تعلیم دی ہوئی تھی کہ رات کو سونے سے پہلے تین دفعہ یہ تینوں آخری صورتیں جو ہیں نا، سورہ اخلاص اور سورہ ناس اور سورہ فلق، یہ تینوں پڑھ کے اپنی ذات کے اوپر پھونک ضرور مارنی ہے۔ تو ان کے گھر کے اندر جو ڈاکو گھس آئے، ان تینوں صورتوں کی برکت ہے کہ انہوں نے فائر کھولا، فائر دیوار کے اندر لگا، دیوار سے ٹکرا کے جب اس کی طرف واپس آیا ڈاکو کی طرف، تو گھبرا کے یہ زمین کے اوپر گر پڑتا ہے، پکڑا جاتا ہے۔ تو وہ بعد میں مل کا مالک کہنے لگا یہ اللہ کے کلام کی برکت ہے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی برکت ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا جو بندہ ظاہری باطنی دشمنوں سے، آفتوں سے، مصیبتوں سے بچنا چاہتا ہے، اس کو چاہیے کہ رات کو بھی اس کی تلاوت کرے اور اس کو چاہیے شام کو بھی اس کی تلاوت کرے۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے اکثر علماء کرام سے سنا کہ قرآن جو ہے شفا بھی ہے، یہ جسمانی طور پہ بھی شفا ہے، یہ روحانی طور پر بھی شفا ہے، اور یہ ایک اہم ترین نہیں بلکہ کامیاب ترین علاج ہے۔ حدیث کے اندر آتا ہے، علامہ البانی رحمہ اللہ علیہ اپنی کتاب کے اندر یہ حدیث لے کے آئے ہیں، کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ نماز پڑھ رہے تھے، بچھو نے ڈنگ مارا آپ کے پاؤں کے اوپر یا جسم کے اوپر، رسول اللہ کی ذات بڑی اونچی ہے، بچھو نے ڈنگ مارا جب آپ نماز سے فارغ ہوئے تو بندہ ایک دفعہ تڑپ جاتا ہے جب بچھو ڈنگ مار دے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے اللہ لعنت کرے بچھو کے اوپر، یہ نہ نمازی کو دیکھتا ہے نہ غیر نمازی کو دیکھتا ہے، نہ نبی کو دیکھتا ہے نہ غیر نبی کو دیکھتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تینوں قرآن پاک کی جو صورتیں ہیں یا دونوں آخری جو صورتیں ہیں ان کو پڑھا اور پانی اور نمک منگوایا، ان دونوں کو مکس اپ کر کے اپنے پاؤں کے اوپر لگا لیا اور فرمایا اللہ تعالیٰ کی ذات نے ان دونوں صورتوں کے اندر بہترین شفا اللہ نے پیدا کر رکھی ہے۔ پھر دوسرے نمبر کے اوپر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی بھی بیمار ہوتے تھے، ہم تو فوری طور پر ڈاکٹر کے پاس بھاگ جاتے ہیں نا، جو امیر لوگ ہیں وہ ہاسپٹل میں پہنچ جاتے ہیں، اور ایک بڑا برا ٹرینڈ پایا جاتا ہمارے معاشرے کے اندر، بعض لوگ کہتے ہیں نہیں اس کو بوتل لگا دیں جی، یہ بوتل لگے گی تو پھر ٹھیک ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا جب آپ بیمار ہو جاتے تھے تو یہ قرآن پاک کی آخری دو صورتیں پڑھ کے نا یقین کامل کے ساتھ، یقین کامل سمجھتے ہیں وہ یقین جو پہاڑ کی چٹان کی طرح پکا اور مضبوط اور ٹھوس ہو، یقین کامل کے ساتھ اپنے جسم کے اوپر پھونک مار لیتے تھے۔ پھر حدیث کے اندر آتا ہے آپ خود نہیں، آپ کے اہل خانہ کے اندر سے بھی کوئی بیمار ہو جاتا تھا نا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ قرآن پاک کی دو صورتیں پڑھ کر اس کے جسم کے اوپر پھونک مار دیتے تھے، بلکہ تینوں صورتیں پڑھ کے آپ اپنے اہل خانہ میں سے بیوی ہے، بچہ ہے، کوئی ہے، اس کے جسم کے اوپر پھونک مار دیتے تھے۔ پھر حدیث کے اندر آتا بخاری کی، مسلم کی، دونوں کی روایت ہیں کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے جا رہے تھے، وہ بیماری جس کے اندر آپ کا آخری وقت آیا، آپ کی وفات پاک کا وقت آیا، اماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں تینوں صورتیں پڑھ کے آپ کے جسم کے اوپر پھونک مارتی تھی لیکن میں ہاتھ اپنا نہیں پھیرتی تھی، کیونکہ آپ کے ہاتھ جو ہیں وہ برکت سے بھرے ہوئے ہیں، آپ کے ہاتھ کے اندر برکت کہیں زیادہ تھی، تو میں آپ کے ہاتھ پکڑ کے آپ کے جسم مبارک کے اوپر میں پھیر دیتی تھی، ان تینوں صورتوں کے ساتھ ہی میں دم کرتی تھی۔ میرے بھائیو آج ہم یہ بات سوچیں، غور کریں، سمجھیں کہ ان تینوں صورتوں کے ساتھ ہمارا کتنا تعلق ہے، کتنا رشتہ ہے۔ جب ہم رات کو سوتے ہیں، جب ہم صبح کو اٹھتے ہیں، جب ہم بیمار ہوتے ہیں یا جب ہمارے گھر میں اہل خانہ میں کوئی بیمار ہوتا ہے، کیا ہمارا یقین ہے، کیا ہمارا ایمان ہے اس چیز کے اوپر کہ اس کے اندر اللہ نے شفا رکھی ہے؟ اگر نہیں ہے تو پھر اللہ شفا دیتا بھی نہیں ہے تو ہم پڑھنے کے لیے تیار بھی نہیں ہیں۔ وہ بندہ، وہ قوم، وہ امت بڑی ہی بدقسمت ہے جنہوں نے رسول کی بشارت، رسول کی خوشخبری اور رسول کی گارنٹی اور وارنٹی اور شورٹی کے اوپر عمل نہیں کیا، بس اپنے طور پر جو ہے وہ زندگی کو بسر کیے جا رہے ہیں۔ میرے بھائیو آج ہم سنت کو اپنانے کے لیے علیحدہ مسجد بنا لیتے ہیں کہ میں نے نماز اس طرح پڑھنی ہے تو مجھے نہیں پڑھنی دی جاتی۔ اگر وہ سنت ہے تو یہ بھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور ایسی سنت ہے بیماریوں سے شفا عطا کر دیتی ہے۔
آفتوں سے بچا دیتی ہے، حاسدوں کے حسد سے بچا دیتی ہے، شریروں کے شر سے بچا دیتی ہے، شیطانوں کی شیطانیت سے بچا دیتی ہے، اور شرارتیوں کی شرارت سے بچا دیتی ہے، ظاہری بیماریوں سے، باطنی بیماریوں سے، روحانی بیماریوں سے، اور ہر طرح کی بیماریوں سے بچا دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم کو ایسا دین اپنانے کی توفیق عطا فرمائے کہ اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرما لے اور ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا دے۔ اللہ ہمیں کتاب و سنت کی سمجھ عطا فرمائے۔ سارے دوست یہاں سے نیت کر کے اٹھیں کہ میں نے ان تینوں صورتوں کو زندگی بھر چھوڑنا نہیں ہے، صبح بھی پڑھنا ہے، شام کو بھی پڑھنا ہے، آفت مصیبت کے وقت میں نے لازمی پڑھنا ہے تاکہ بیٹھنے کا مقصد حل ہو جائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔